مسٹر سالار سکندر، آپ کے بیٹے کی زندگی خطرے میں ہے۔ انہیں مدر فیڈ ماں کا دودھ پلانا ہوگا، ورنہ ان کی جان کو شدید خطرہ ہے، کیونکہ ڈبے کا دودھ آپ کا بچہ ہضم نہیں کر پا رہا۔ کم وزن ہونے کی وجہ سے ان کے جسم کے کئی اعضاء بھی بہت کمزور ہیں۔ ڈاکٹر ناہید کی ان تلخ باتوں نے سالار کی جان نکال دی۔ وہ شخص جو ابھی اپنی بیوی زنیرہ کو کھونے کے صدمے سے باہر نہیں آیا تھا، اب اپنے 2 دن کے جگر گوشے کے لیے تڑپ اٹھا۔ ڈاکٹر، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کچھ بھی کہیں، میرے بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر میرے بچے کو کچھ ہو گیا تو میں اپنے آپ کو جان سے مار ڈالوں گا۔ سالار صدمے کی شدت میں بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں زنیرہ کو کھونے کے بعد اب اس ننھے زاویار کو کھونے کا خوف نظر آ رہا تھا، جو صرف 2 دن کا تھا اور بڑی میچور ڈلیوری کی وجہ سے زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا۔ بی بی جان نے آنکھوں میں آنسو بھر کر اپنے بیٹے کی حالت دیکھی۔ ان میں اب ایک اور جنازہ اٹھانے کی ہمت نہ تھی۔ انہوں نے ڈاکٹر سے پوچھا، لیکن ڈاکٹر، ہم ماں کے دودھ کا انتظام کیسے کریں؟ کیا ہسپتال میں یہ سہولت نہیں ہے؟ ڈاکٹر ناہید نے سمجھاتے ہوئے کہا، آپ کی کوئی جاننے والی ہو جس کا بچہ چھوٹا ہو، وہ اسے فیڈ کروا سکتی ہے۔ میں آپ کی مجبوری سمجھ رہی ہوں کہ بچہ اپنی ماں کو کھو چکا ہے، لیکن اس وقت اس کی جان بچانا اولین ترجیح ہے۔ سالار نے پریشانی میں اپنا سر دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ اسے لگا جیسے سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ تبھی بی بی جان نے اپنے دلاسا دیا، میرے بچے پریشان نہ ہو، میری نظر میں ایک لڑکی ہے، میں ابھی اسے بلواتی ہوں۔ وہ فوراً باہر کھڑے ڈرائیور کے پاس گئی اور حکم دیا، بی اماں اور اس کی بیٹی حیا کو فوراً ہسپتال لے کر آؤ۔ ڈرائیور جب حویلی پہنچا تو بی اماں اور حیا جاگ رہی تھی۔ حیا کھڑکی میں بیٹھی اداس چاند کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا وجود ایک خالی پن کا شکار تھا۔ ابھی 2 دن پہلے ہی اس نے ایک سرکاری ہسپتال میں مردہ بچے کو جنم دیا تھا۔ اس کی گود اور آنکھیں دونوں ہی ویران تھیں۔ بی اماں نے اس کا کندھا ہلایا، چل میری بچی، بی بی جان نے ہسپتال بلایا ہے، ضرور کوئی ایمرجنسی ہے۔ حیا نے پہلے تو انکار کیا، مگر کہیں نہیں جا رہی اماں، میرا دل نہیں چاہ رہا، مگر بی اماں نے پیار سے سمجھایا کہ مالکوں کا حکم ماننا پڑتا ہے۔ انہوں نے حیا کے کندھوں پر کالی چادر ڈالی اور اسے لے کر ہسپتال روانہ ہو گئی۔ حیا کی آنکھوں میں درد، تکلیف اور اذیت کے سوا کچھ نہ تھا، جبکہ بی اماں کا دل اپنی بیٹی کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر خوف کے آنسو رو رہا تھا۔ ہسپتال پہنچتے ہی بی بی جان نے حیا کا ہاتھ تھام لیا، جیسے ان کے پوتے کی زندگی سامنے آ گئی ہو۔ وہ اسے ڈاکٹر ناہید کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے جب حیا کو دیکھا تو بی بی جان نے بتایا، ڈاکٹر، اس نے بھی 2 دن پہلے بچے کو جنم دیا تھا جو مردہ پیدا ہوا تھا، یہ میرے پوتے کو دودھ پلا سکتی ہے؟ بی بی جان نے حیا کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، حیا بیٹا، انکار نہ کرنا، میرے پوتے کی زندگی کا سوال ہے۔ حیا نے جب بی بی جان کو اس طرح دیکھا تو اسے وہ وقت یاد آیا جب وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی تھی اور ان لوگوں نے اسے سہارا دیا تھا۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، میں اپنی مرضی سے اس بچے کو فیڈ کرواؤں گی، آپ بس بی بی جان کے پوتے کی جان بچا لیں۔ نرسری میں جب حیا نے اس ننھے زاویار کو دیکھا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر بچے کو سینے سے لگایا۔ زاویار نے جیسے ہی حیا کی ممتا کو محسوس کیا، اس نے فیڈ لینا شروع کر دیا۔ نرس نے مسکرا کر کہا، شکر ہے بچے نے دودھ پی لیا، آپ بہت خوش قسمت ہیں۔ باہر سالار پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اسے اپنی برباد ہوتی زندگی میں ایک امید نظر آئی تھی۔ 1 ہفتے بعد جب ڈاکٹر نے بچے کو گھر لے جانے کی اجازت دی تو سالار نے اپنے شہزادے کو گود میں اٹھایا، لیکن اس کی نظریں پیچھے کھڑی کالی چادر میں لپٹی حیا پر پڑیں تو اس کے لہجے میں وہی اکڑا پن تھا۔ ان دونوں کو یہاں بلانے کی کیا ضرورت تھی بی جان؟ اس نے اس کے کان میں سرگوشی کی، بیٹا، انہی کی وجہ سے آج ہمارا پوتا ہمارے ساتھ گھر جا رہا ہے۔ گھر آ کر بی جان نے دیکھا کہ بچہ رات بھر جاگتا ہے اور حیا کو بار بار بلانا پڑتا ہے،
تو انہوں نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ انہوں نے سالار سے کہا، بیٹا تم اس لڑکی سے نکاح کر لو، یہ میرے پوتے کی رضائی ماں بن چکی ہے اور اس کی زندگی کے لیے اسے مستقل یہاں رہنا ہوگا۔ سالار بھڑک اٹھا، اس ملازمہ کی بیٹی سے جس کا بچہ ناجائز تھا، میں زنیرہ کے مرنے کے 3 مہینے بعد اس سے نکاح کروں؟ بی بی جان نے اسے سمجھایا کہ یہ رشتہ اب خدا نے بنا دیا ہے، اگر حیا چلی گئی تو زاویار نہیں بچے گا۔ مجبوراً سالار مان گیا، مگر اس نے حیا کو صاف کہہ دیا، یہ نکاح صرف کاغذی ہے، تم میرے بچے کی ملازمہ ہو، میری بیوی بننے کا خیال بھی دل میں نہ لانا۔ حیا نے خاموشی سے یہ ذلت برداشت کی، کیونکہ اس کے پاس جانے کے لیے کوئی اور جگہ نہ تھی۔ سالار سکندر کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ اسے بی بی جان کی بات کسی صورت ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ بی بی جان، آپ ہوش میں تو ہیں؟ اس ملازمہ کی بیٹی سے میں نکاح کر لوں، زنیرہ کے مرنے کے محض 3 ماہ بعد میں کسی اور کو اس کی جگہ دے دوں، لوگ کیا کہیں گے؟ سالار کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی، مگر بی بی جان نے نم آنکھوں کے ساتھ اس کا ہاتھ تھاما اور بہت دھیرے سے کہا، بیٹا یہ احسان کی بات نہیں ہے، تم شاید بھول رہے ہو کہ وہ لڑکی تمہارے بچے کو اپنا خون پلا کر اسے نئی زندگی دے رہی ہے، اس کی رضائی ماں بن چکی ہے۔ یہ رشتہ ہم نے نہیں بلکہ خدا نے بنایا ہے۔ اگر وہ اور اس کی ماں یہاں سے چلی گئی تو زاویار کا کیا ہوگا؟ کیا تم اسے دوبارہ موت کے منہ میں دھکیلنا چاہتے ہو؟ بی بی جان کے اس سوال نے سالار کو اندر تک ہلا دیا۔ اسے زنیرہ کی وہ آخری تڑپ یاد آ گئی اور پھر اسے زاویار کی وہ معصوم شکل یاد آئی جو اب حیا کی آغوش کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا تھا۔ سالار نے شکست خوردہ لہجے میں سر جھکا لیا۔ ٹھیک ہے بی بی جان، آپ کا جو فیصلہ ہے مجھے منظور ہے، لیکن یاد رہے یہ نکاح صرف میرے بیٹے کی خاطر ہے، اس لڑکی کے لیے میرے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ دوسری طرف جب بھی اماں نے حیا کو یہ خوشخبری سنائی کہ بی بی جان اسے اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں تو حیا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اماں کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں ایک بدقسمت، ایک گناہ گار لڑکی جس کے دامن پر مٹ نہ سکنے والا داغ ہے، میں ان کی بہو کیسے بن سکتی ہوں؟ حیا کی آواز میں لرزہ تھا۔ اسے وہ سیاہ رات یاد آ گئی جب اس کی زندگی اجڑ گئی تھی، مگر بی اماں نے اس کی پیشانی چومی اور کہا، میری بچی یہ تیرے صبر کا صلہ ہے، خدا نے تیرے لیے عزت کا راستہ کھول دیا ہے۔ بی بی جان تجھے اس گھر کی حقیقی ماں بنانا چاہتی ہے تاکہ زاویار کو ہمیشہ کے لیے تیری ممتا مل سکے۔ حیا خاموش ہو گئی۔ اسے بی بی جان کے وہ بے شمار احسانات یاد آ گئے جو انہوں نے اس وقت کیے تھے جب وہ دونوں ماں بیٹی سڑکوں پر بھوکی پیاسی بھٹک رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر اس کی وجہ سے زاویار کی زندگی بچتی ہے تو وہ اسے سمجھوتے کے لیے تیار ہے۔ نکاح کا دن آ پہنچا۔ کوئی دھوم دھام نہیں تھی، کوئی جشن نہیں تھا۔ گلابی رنگ کے سادہ سے جوڑے میں سر جھکائے حیا بیٹھی تھی اور اس کے برابر میں سالار سکندر، جس کا چہرہ غصے اور بیزاری سے تنا ہوا تھا۔ جیسے اس نکاح خواہ نے رندی پوچھی، سالار کی نظر زاویار پر پڑی جو بی بی جان کی گود میں سکون سے سو رہا تھا۔ اس نے خاموشی سے دستخط کر دی اور اٹھ کر باہر چلا گیا۔ بی بی جان نے حیا کی پیشانی چوم لی۔ میری بچی، تو نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، تو نے میرے پوتے کو نئی زندگی دی ہے۔ حیا کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کی خوش قسمتی ہے یا ایک نئی آزمائش کا آغاز۔ رات کو جب سالار کمرے میں آیا تو حیا خوف سے سمٹ گئی۔ اسے ڈر تھا کہ سالار اسے وہی پرانی حقارت سے دیکھے گا۔ سالار نے اس کے قریب آ کر سرد لہجے میں بولا، اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ اس کاغذ کے ٹکڑے نے تمہیں زنیرہ کا درجہ دے دیا ہے۔ تم یہاں صرف میرے بیٹے کی ملازمہ ہو۔ اپنی اوقات سے باہر نکلنے کی کوشش مت کرنا۔ وقت گزرتا گیا۔ حیا نے اپنے آپ کو پوری طرح زاویار کی خدمت میں وقف کر دیا۔ وہ راتوں کو اٹھ کر اسے فیڈ کرواتی، اس کی گیلی نیپیاں بدلتی اور اسے اپنی چھاتی سے لگائے لوریاں سناتی۔ زاویار اب
تیزی سے صحت مند ہو رہا تھا۔ وہ حیا کی خوشبو پہچاننے لگا تھا اور اسے دیکھتے ہی اپنی ننھی ننھی باہیں پھیلا دیتا۔ ایک رات جب زاویہ رو رہا تھا اور سالار کی آنکھ کھل گئی، اس نے دیکھا کہ حیا تھکن سے چور ہونے کے باوجود اسے سینے سے لگائے ٹہل رہی تھی۔ سالار کو پہلی بار احساس ہوا کہ یہ لڑکی کتنی محنت کر رہی ہے، مگر اس کی انا نے اسے کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔ ایک دن بی بی جان نے حیا کو زنیرہ کا ایک مہنگا لباس پہننے کو دیا، مگر جب سالار نے اسے اس لباس میں دیکھا تو اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی زنیرہ کے کپڑے کو ہاتھ لگانے کی؟ اتارو اسے ابھی۔ وہ دھاڑا اور حیا کو بازو سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑ دیا۔ حیا روتی ہوئی وہاں سے بھاگی نکلی اور اپنے کوارٹر میں جا کر چھپ گئی۔ بی بی جان نے جب سالار کو اس طرح کرتے دیکھا تو انہوں نے اسے سخت ڈانٹا۔ سالار، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ تمہاری بیوی ہے اور تمہارے بچے کی ماں ہے۔ تم اسے اس طرح ذلیل نہیں کر سکتے۔ جاؤ اور اسے واپس لے کر آؤ۔ سالار کو اپنی غلطی کا تھوڑا احساس ہوا۔ وہ کوارٹر پہنچا تو دیکھا حیا بھی اماں کی گود میں سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ سالار نے زبردستی سے وہاں سے اٹھایا اور واپس کمرے میں لے آیا۔ اس رات جب کمرے میں خاموشی چھائی تھی، سالار نے پہلی بار حیا سے اس کے ماضی کے بارے میں پوچھا۔ حیا، سچ سچ بتاؤ، وہ بچہ کس کا تھا؟ تمہارے شوہر نے تمہیں کیوں چھوڑا؟ حیا نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی چادر کو جکڑا۔ روتے ہوئے وہ سچ اگل دیا جس نے سالار کے ہوش اڑا دیے۔ وہ میرا شوہر نہیں تھا سالار صاحب، میں تو ابھی افسر بننے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ میری سہیلی رانیہ نے مجھے دھوکے سے اپنے گھر بلایا اور وہاں ایک اندھیری رات میں میری عزت لوٹ لی گئی۔ وہ بچہ اسی درندگی کا نتیجہ تھا، میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ سالار حیا کی یہ داستان سن کر رہ گیا۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس معصوم لڑکی کے پیچھے کتنا گہرا دکھ چھپا ہوا ہے۔ سالار سکندر کے بیڈ روم میں اس وقت قبرستان جیسا سناٹا تھا۔ صرف حیا کی سسکیوں کی آواز خاموشی کو چیر رہی تھی۔ سالار، جو اب تک حیا کو ایک گناہ گار اور گری ہوئی لڑکی سمجھ رہا تھا، اس کی آپ بیتی سن کر سکتے میں آ گیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس معصوم صورت کے پیچھے اتنا بڑا المیہ چھپا تھا۔ تمہارا مطلب ہے کہ رانیہ نے تمہیں دھوکے سے بلایا تھا؟ اس نے کیوں ایسا کیا؟ سالار نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ اس کے لہجے کی سختی اب کافی حد تک کم ہو چکی تھی۔ حیا نے اپنے آنسو پوچھے ہوئے بتایا، میں نہیں جانتی سالار صاحب، وہ میری بہترین سہیلی تھی، ہم ہاسٹل میں ساتھ رہتے تھے۔ اس نے مجھے اپنی کزن کی شادی پر بلایا۔ میں نے تو اپنی ماں سے بڑی مشکل سے اجازت لی تھی کہ میں وہاں جا کر کچھ دن خوش رہوں گی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ خوشی نہیں بلکہ میری زندگی کی سب سے بڑی بربادی ہوگی۔ حیا نے بتایا کہ کس طرح اس رات ایک چھوٹے سے بچے کے ذریعے اسے اسٹور روم میں بلوایا گیا اور وہاں ایک نامعلوم درندے نے اس کے ہوش و حواس چھین کر اس کی زندگی اندھیر کر دی۔ جب مجھے ہوش آیا تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ میں وہاں کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ وہ سب بڑے لوگ تھے اور میں ایک غریب یتیم لڑکی۔ میں اسی رات وہاں سے بھاگ کر اپنی ماں کے پاس چلی گئی، مگر قسمت نے وہاں بھی پیچھا نہ چھوڑا۔ حیا کی آواز میں چھپی تکلیف سالار کو محسوس ہو رہی تھی۔ جب گاؤں والوں کو حیا کے حاملہ ہونے کا پتہ چلا تو انہوں نے اسے سنسار کرنے کی کوشش کی اور اسی رات بھی اماں اسے لے کر اس شہر کی طرف بھاگیں جہاں ان کی ملاقات بی بی جان سے ہوئی تھی۔ سالار نے ایک گہری سانس لی اور بیڈ سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ اسے اپنی ان تمام باتوں پر پچھتاوا ہو رہا تھا جو اس نے اب تک حیا کو کہی تھی۔ اگلے چند دن حویلی میں خاموشی تبدیلی لے کر آئی۔ سالار اب حیا کو دیکھ کر منہ نہیں پھیرتا تھا بلکہ کبھی کبھی اس کی خیریت بھی پوچھ لیتا۔ بی جان یہ تبدیلی محسوس کر رہی تھی اور دل ہی دل میں خوش تھی۔ زاویہ اب 3 ماہ کا ہو چکا تھا اور وہ حیا کو اپنی حقیقی ماں ہی سمجھتا تھا۔ ایک دن بی بی جان نے سالار کو اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹا، حیا تمہارے بچے کی خاطر اپنی صحت قربان کر رہی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ وہ بہت کمزور ہو گئی ہے۔
تمہیں اس کی خوراک اور اس کی خوشی کا خیال رکھنا چاہیے۔ سالار نے سر جھکا کر اپنی ماں کی بات سنی۔ اس شام جب وہ آفس سے واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا شاپنگ بیگ تھا۔ اس نے وہ بیگ حیا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ تمہارے لیے ہے، کل ہم باہر چلیں گے۔ زاویار کا چیک اپ بھی ہے اور تمہیں بھی کچھ ضرورت کی چیزیں لینی ہیں۔ حیا نے حیرت سے سالار کو دیکھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ سالار نے اس کے لیے کچھ خریدا تھا۔ اگلے دن جب وہ شاپنگ مال پہنچے تو حیا کالی چادر میں خود کو لپیٹے سالار کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ سالار نے جب اسے دیکھا تو اسے برا لگا۔ حیا، اب تم اس گھر کی بہو ہو، اس طرح ڈر کر رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے حیا کو ایک اچھے برانڈڈ اسٹور پر لے جا کر خود اس کے لیے چند سوٹ پسند کیے۔ حیا کی آنکھوں میں پہلی بار زندگی کی چمک نظر آئی، لیکن وہیں مال میں اچانک ایک آواز گونجی، ارے یہ تو حیا ہے نا۔ حیا کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو سامنے رانیہ کھڑی تھی، وہی رانیہ جس نے اس کی زندگی برباد کی تھی۔ رانیہ کے ساتھ اس کا شوہر اور چند دوست بھی تھے۔ رانیہ نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ سالار کی طرف دیکھا۔ سالار سکندر، تم اور اس کی ملازمہ کے ساتھ؟ کیا واقعی تم نے اس سے نکاح کر لیا ہے؟ تمہیں پتہ بھی ہے اس کا ماضی کتنا داغدار ہے؟ رانیہ کی آواز اونچی تھی اور آس پاس کے لوگ بھی متوجہ ہو رہے تھے۔ حیا کے ہاتھ کانپنے لگے اور وہ زمین میں دھنس جانے کی تمنا کرنے لگی۔ سالار نے حیا کی طرف دیکھا جو خوف سے کانپ رہی تھی۔ پھر اس نے رانیہ کی طرف مڑ کر بڑے اعتماد سے کہا، رانیہ، حیا میری بیوی ہے اور میرے بیٹے کی ماں۔ اس کا ماضی جیسا بھی تھا وہ اب میری عزت ہے، اور جہاں تک داغ کی بات ہے تو داغ ان کے کردار پر ہوتا ہے جو دوسروں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں۔ سالار کا یہ جواب سن کر رانیہ کا چہرہ اتر گیا۔ سالار نے حیا کا ہاتھ تھاما اور اسے وہاں سے لے کر نکل گیا۔ گاڑی میں واپسی پر حیا خاموش تھی، مگر اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ شکریہ سالار صاحب، آج آپ نے میری لاج رکھ لی، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ سالار نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر اس کا دل حیا کے لیے نرم ہو رہا تھا۔ گھر پہنچ کر بی بی جان کو جب اس واقعے کا پتہ چلا تو وہ بہت پریشان ہوئی۔ انہوں نے بھی اماں سے کہا کہ اب ہمیں مزید ہوشیار رہنا ہوگا، کیونکہ حیا کے ماضی کے سائے اب بھی اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ اسی رات جب حیا زاویار کو دودھ پلا کر سلا رہی تھی، سالار کمرے میں آیا اور حیا کے پاس بیٹھ گیا۔ حیا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اس درندے کو تلاش کروں گا جس نے تمہارے ساتھ یہ سب کیا۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ شخص آزاد گھومتا رہے اور تم سہم کر زندگی گزارو۔ حیا نے ڈری ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ نہیں سالار صاحب، ایسا مت کریں، وہ لوگ بہت طاقتور ہیں، وہ ہمیں برباد کر دیں گے۔ سالار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر یقین دلایا، اب تم اکیلی نہیں ہو حیا، سالار سکندر تمہارے ساتھ کھڑا ہے۔ سالار سکندر کے اس عہد نے حیا کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل پیدا کر دی تھی۔ ایک طرف سالار کی ہمدردی اسے حوصلہ دے رہی تھی تو دوسری طرف اسے رانیہ اور اس کے بااثر خاندان کا خوف سونے نہیں دے رہا تھا۔ اس رات سالار کافی دیر تک لیپ ٹاپ پر کچھ فائل دیکھتا رہا۔ اس کے ذہن میں رانیہ کے وہ طنزیہ جملے ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ اسے غصہ اس بات پر تھا کہ رانیہ کو حیا کے ماضی کا سب پتہ ہونے کے باوجود وہ اسے سرعام ذلیل کر رہی تھی۔ سالار نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سب سے پہلے رانیہ کے اس کزن کا پتہ لگائے گا جو اس رات اس گھر میں موجود تھا۔ اگلی صبح جب سالار ناشتے کی میز پر آیا تو اس نے دیکھا کہ حیا بڑے سلیقے سے زاویار کو گود میں لیے بہلا رہی تھی۔ بی بی جان نے مسکرا کر سالار کو دیکھا، بیٹا دیکھو زاویار اب کتنا پہچاننے لگا ہے حیا کو، اسے تو جیسے اپنی ماں مل گئی ہے۔ سالار نے حیا کی طرف دیکھا، اس نے آج وہی سبز جوڑا پہن رکھا تھا جو بی بی جان نے اسے دیا تھا۔ سالار کے دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی۔ اسے یاد آیا کہ کل اس نے حیا پر اس لباس کی وجہ سے کتنا غصہ کیا تھا۔ اس نے نظریں جھکا لیں اور خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا۔ آفس جانے سے پہلے اس نے بی اماں کو الگ بلا کر کچھ سوالات پوچھے۔ بی اماں، رانیہ کے گھر میں اس رات کون کون سے مرد مہمان تھے؟ کیا آپ کو کسی پر شک ہے؟
بی اماں نے روتے ہوئے بتایا، بیٹا وہاں تو سینکڑوں لوگ تھے، ہم غریب تو ان کی شکلیں بھی نہ دیکھ پاتے۔ بس اتنا پتہ ہے کہ رانیہ کے بھائی اور کزن بہت آزاد خیال اور سرکش تھے، وہ کسی کی عزت کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ سالار نے اپنے ایک خاص مخبر کو فون کیا اور اسے رانیہ کے خاندان کی مکمل ہسٹری نکالنے کا ٹاسک دیا۔ دوسری طرف حویلی میں حیا کا دن اب زاویار کی خدمت میں گزرتا تھا۔ وہ اسے ہر 2 گھنٹے بعد فیڈ کرواتی اور پھر اسے نہلا دھلا کر تیار کرتی۔ زاویار اب پہلے سے کہیں زیادہ گول مٹول اور خوب صحت مند ہو گیا تھا۔ بی بی جان حیا کی بہت فکر کرتی تھی، وہ اسے زبردستی اچھی خوراک کھلاتی تھی تاکہ وہ خود بھی تندرست رہے۔ ایک دوپہر جب بی بی جان نفل پڑھ رہی تھی، حیا زاویار کو لے کر لان میں بیٹھی تھی۔ اچانک گیٹ پر ایک چمچماتی گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی میں سے رانیہ برآمد ہوئی۔ اس کے چہرے پر وہی زہریلی مسکراہٹ تھی۔ رانیہ سیدھی حیا کے پاس آئی اور حقارت سے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ اوہ، تو اب تم اس گھر کی ملکہ بننے کے خواب دیکھ رہی ہو۔ حیا، یاد رکھو، ملازمہ کی بیٹی کبھی بہو نہیں بن سکتی۔ تم نے سالار کو تو اپنی معصومیت کے جال میں پھنسا لیا، مگر میرے بھائیوں سے تم کیسے بچو گی؟ حیا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے زاویار کو زور سے اپنے سینے سے لگایا۔ رانیہ، خدا کے لیے چلی جاؤ یہاں سے، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ حیا کی آواز لرز رہی تھی۔ رانیہ نے کہکا لگایا، تم نے میرا کچھ نہیں بگاڑا، مگر تم جیسے لوگوں کا ہمارے خاندان کے برابر بیٹھنا مجھے پسند نہیں ہے۔ اور ہاں، وہ رات یاد ہے نا؟ اگر تم نے سالار کو زیادہ بھڑکانے کی کوشش کی تو میں وہ ویڈیو وائرل کر دوں گی جو اس رات بنائی گئی تھی۔ یہ سن کر حیا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس درندگی کی ویڈیو بھی بنی تھی۔ رانیہ کے جانے کے بعد حیا ساکت بیٹھی رہی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جب سالار شام کو گھر آیا تو اس نے حیا کو بہت پریشان پایا۔ کیا ہوا حیا، تم اتنی سہمی ہوئی کیوں ہو؟ سالار نے اس کے قریب آ کر پوچھا۔ حیا نے پہلے تو چھپانے کی کوشش کی، مگر سالار کے اصرار پر اس نے رانیہ کے آنے اور ویڈیو والی بات بتا دی۔ سالار کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ اس نے فوراً رانیہ کے گھر جانے کا فیصلہ کیا، مگر بی بی جان نے اسے روک لیا۔ نہیں سالار، ابھی نہیں، ہمیں پہلے ثبوت اکٹھے کرنے ہوں گے۔ اگر تم ابھی وہاں گئے تو وہ لوگ ویڈیو وائرل کر کے حیا کی رہی سہی عزت بھی خاک میں ملا دیں گے۔ سالار نے خود پر قابو پایا، مگر اس کی آنکھوں میں اب انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اسی رات سالار نے حیا کو اپنے پاس بٹھایا اور بڑی نرمی سے کہا، حیا، میں جانتا ہوں تم بہت تکلیف میں ہو، مگر مجھ پر بھروسہ رکھو، میں اس ویڈیو کو بھی حاصل کر لوں گا اور ان لوگوں کو ان کے انجام تک بھی پہنچاؤں گا۔ تم بس زاویار کا خیال رکھو اور ہمت مت ہارو۔ حیا نے پہلی بار سالار کی آنکھوں میں اپنے لیے سچی محبت اور تحفظ دیکھا۔ اس نے سالار کا ہاتھ پکڑ لیا اور خاموشی سے رو پڑی۔ اس رات وہ دونوں کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ سالار نے اسے اپنی اور زنیرہ کی کہانی سنائی اور بتایا کہ وہ کیسے وہ ایک حادثے میں اسے چھوڑ گئی تھی۔ حیا کو محسوس ہوا کہ سالار کے سخت لہجے کے پیچھے ایک ٹوٹا ہوا انسان چھپا ہے، جیسے محبت کی ضرورت ہے۔ اگلے دن سالار کو اس کے مخبر کی کال آئی، جس نے ایک چونکا دینے والی خبر سنائی۔ سر رانیہ کا ایک کزن شاہ زیب، جو اس وقت ملک سے باہر ہے، وہ اس رات اسٹور روم کے قریب دیکھا گیا تھا اور اس کا ریکارڈ بہت خراب ہے۔ سالار نے مٹھیاں بھیج لیں۔ اسے شک نہیں بلکہ اب یقین ہو گیا تھا کہ شاہ زیب ہی وہ درندہ ہے۔ اب اسے صرف اس ویڈیو تک پہنچنا تھا جو رانیہ کے پاس تھی۔ سالار نے ایک خطرناک کھیل کھیلنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ حیا کی عزت کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر سکے۔ سالار سکندر کے ذہن میں اب صرف ایک ہی دھن سوار تھی اور وہ تھی حیا کی عزت کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنا۔ اسے معلوم تھا کہ رانیہ کے پاس موجودہ وہ ویڈیو حیا کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری ہے، اور جب تک وہ ویڈیو تباہ نہیں ہو جاتی، حیا کبھی سکون سے سانس نہیں لے پائے گی۔ سالار نے اپنے ایک بااعتماد دوست جو سائبر کرائم میں ماہر تھا
اس سے رابطہ کیا اور اسے رانیہ کے فون اور کلاؤڈ اکاؤنٹس تک رسائی حاصل کرنے کا ٹاسک دیا۔ دوسری طرف سالار نے رانیہ کو ایک میسج کیا کہ وہ اس سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہے۔ رانیہ، جو سالار کو اب بھی پسند کرتی تھی، فوراً مان گئی اور اسے ایک کیفے میں ملنے کا وقت دے دیا۔ اسی دوران حویلی میں حیا کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں سالار رانیہ کے ہتھے نہ چڑھ جائے یا وہ ویڈیو سب کے سامنے نہ آ جائے۔ وہ بار بار زاویار کو دیکھتی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ بی اماں نے اسے تسلی دی، میری بچی، سالار صاحب ایک سمجھدار انسان ہے، وہ تمہیں اس دلدل سے نکال کر ہی دم لیں گے۔ حیا نے ایک لمبی سانس لی اور نفل پڑھنے لگی۔ زاویار اب اپنے گھٹنوں کے بل چلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی ننھی ننھی کوششیں حیا کے بوجھل دل کے لیے مرہم کا کام کرتی تھیں۔ بی بی جان بھی حیا کا بہت خیال رکھتی تھی۔ انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ اب سالار اور حیا کے درمیان وہ نفرت والی دیوار آہستہ آہستہ گر رہی ہے۔ سالار جب رانیہ سے ملنے کیفے پہنچا تو رانیہ اپنی جیت کی مسکراہٹ لیے وہاں پہلے سے موجود تھی۔ تو آخر کار سالار سکندر کو میری یاد آ ہی گئی، رانیہ نے طنزیہ انداز میں کہا۔ سالار نے سنجیدگی سے اسے دیکھا اور بولا، رانیہ، میں یہاں بحث کرنے نہیں آیا۔ مجھے پتہ ہے کہ شاہ زیب نے اس رات کیا کیا تھا اور مجھے بھی پتہ ہے کہ وہ ویڈیو تمہارے پاس ہے۔ تم کیا چاہتی ہو؟ رانیہ نے کہکا لگایا، میں صرف اتنا چاہتی ہوں میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ تم اسے 2 کی حیا کو طلاق دے دو، اس گھر سے نکال دو، وہ تمہارے قابل نہیں ہے۔ سالار نے اپنے غصے پر قابو پایا اور خاموش ہی رہا جبکہ اس کا دوست بیک گراؤنڈ میں رانیہ کے فون کا ڈیٹا ہیک کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد سالار کے فون پر ایک سگنل آیا جس کا مطلب تھا کہ کام ہو گیا ہے۔ سالار کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے اپنا فون میز پر رکھا اور رانیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، رانیہ، وہ ویڈیو اب میرے پاس ہے اور تمہارے اکاؤنٹ سے وہ ہمیشہ کے لیے ڈیلیٹ ہو چکی ہے۔ اب تم حیا کو دھمکا نہیں سکتی۔ اور ہاں، شاہ زیب کے خلاف میرے پاس اب اتنے ثبوت ہیں کہ وہ ساری زندگی جیل میں سڑے گا۔ رانیہ کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس نے جلدی سے اپنا فون چیک کیا تو واقعی وہاں کچھ نہیں تھا۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ سالار نے ایک گہری سانس لی، اسے ایسا لگا جیسے اس کے کندھوں سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ جب سالار گھر پہنچا تو حیا گیٹ پر ہی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سالار صاحب، کیا ہوا؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ سالار نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے اندر لے آیا۔ بی بی جان اور بی اماں کے سامنے سالار نے اعلان کیا، حیا، اب تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ویڈیو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے اور شاہ زیب کو اس کے انجام تک پہنچانے کا وقت آ گیا ہے۔ حیا یہ سن کر فرش پر گر گئی اور سجدہ شکرانہ ادا کیے۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اب اذیت کے نہیں بلکہ سکون کے تھے۔ بی بی جان نے سالار کی بلائیں لیں اور بی اماں نے اسے ڈھیروں دعائیں دیں۔ اسی رات جب حیا زاویار کو سلا رہی تھی، سالار کمرے میں آیا۔ حیا نے اٹھ کر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہا مگر سالار نے اسے روک دیا۔ حیا، میں نے جو کیا وہ میرا فرض تھا۔ تم اس گھر کی عزت ہو اور میں نے سوچا ہے کہ تم شاہ زیب کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے تاکہ تمہیں مکمل انصاف مل سکے۔ حیا نے پہلی بار سالار کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ تڑپ دیکھی جو پہلے کبھی نہ تھی۔ اسے احساس ہوا کہ سالار اب اسے صرف وہ غصے سے پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ سالار نے ایک گہری سانس لی، اسے ایسا لگا جیسے اس کے کندھوں سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہے۔ جب سالار گھر پہنچا تو حیا گیٹ پر ہی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سالار صاحب، کیا ہوا؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔
سالار نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے اندر لے آیا۔ بی بی جان اور بی اماں کے سامنے سالار نے اعلان کیا، حیا اب تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ویڈیو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اور شاہ زیب کو اس کے انجام تک پہنچانے کا وقت آ گیا ہے۔ حیا یہ سن کر فرش پر گری اور سجدہ شکر ادا کیے۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اب اذیت کے نہیں بلکہ سکون کے تھے۔ بی بی جان نے سالار کی بلائیں لی اور بی اماں نے اسے ڈھیروں دعائیں دیں۔ اسی رات جب حیا زاویار کو سلا رہی تھی، سالار کمرے میں آیا۔ حیا نے اٹھ کر اس کا شکر ادا کیا اور مگر سالار نے اسے روک دیا۔ حیا، میں نے جو کیا وہ میرا فرض تھا۔ تم اس گھر کی عزت ہو اور میں نے سوچا ہے کہ ہم شاہ زیب کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے تاکہ تمہیں مکمل انصاف مل سکے۔ حیا نے پہلی بار سالار کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ تڑپ دیکھی جو پہلے کبھی نہ تھی۔ اسے احساس ہوا کہ سالار اب اسے صرف ایک ملازمہ کی بیٹی نہیں بلکہ اپنی جیون ساتھی سمجھنے لگا ہے۔ اگلے دن سالار نے شاہ زیب کے وارنٹ نکلوائے۔ شاہ زیب جو بیرون ملک سے واپس آیا تھا، ایئرپورٹ پر ہی گرفتار کر لیا گیا۔ جب یہ خبر میڈیا پر چلی تو رانیہ کے خاندان میں کوہرام مچ گیا، مگر سالار نے کسی کی پرواہ نہ کی۔ اس نے حیا کو عدالت لے جانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اپنا بیان ریکارڈ کروا سکے۔ حیا پہلے تو ہچکچائی مگر سالار کا ہاتھ تھام کر اس نے ہمت پکڑی۔ اس نے عدالت میں وہ سب کچھ بتا دیا جو اس کے ساتھ ہوا تھا۔ شاہ زیب کی وکالت کرنے والے اسے ڈرانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر سالار ایک دیوار بن کر حیا کے سامنے کھڑا تھا۔ عدالت سے واپسی پر سالار نے حیا کو اس کے پسندیدہ ریسٹورانٹ لے جانے کا پروگرام بنایا۔ آج ہم زاویار کے ساتھ ہی ڈنر کریں گے، سالار نے مسکرا کر کہا۔ حیا نے پہلی بار کھل کر مسکرایا۔ اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھا۔ بی بی جان اور بی اماں یہ سب دیکھ کر بہت خوش تھیں۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اب اس گھر کی رونقیں واپس آ رہی ہیں، مگر رانیہ اتنی آسانی سے ہار ماننے والی نہیں تھی۔ اس نے شاہ زیب کو بچانے کے لیے ایک نیا اور خطرناک منصوبہ بنانا شروع کر دیا تھا۔ شاہ زیب کی گرفتاری نے پورے شہر میں ہلچل مچا دی تھی، مگر سالار سکندر جانتا تھا کہ یہ جنگ ابھی شروع ہوئی ہے۔ رانیہ اور اس کے خاندان نے شاہ زیب کو بچانے کے لیے بڑے بڑے وکیلوں کی فوج کھڑی کی۔ وہ لوگ حیا کے کردار پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ شاہ زیب کو بے گناہ ثابت کیا جا سکے۔ سالار نے حیا کو سمجھا دیا تھا، حیا، وہ لوگ تمہیں عدالت میں توڑنے کی کوشش کریں گے، تمہارے ماضی کے بارے میں بدھے سوالات کریں گے، مگر تمہیں مضبوط رہنا ہے۔ یاد رکھنا، سچ تمہارے ساتھ ہے اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ حیا نے سالار کی آنکھوں میں یقین دیکھا اور اپنا سر ہلا دیا۔ وہ اب پہلی والی ڈری سہمی لڑکی نہیں تھی، اب اس کے پاس سالار کی ہمدردی اور زاویار کی ممتا کی طاقت تھی۔ عدالت میں جب جرح شروع ہوئی تو مخالف وکیل نے حیا سے انتہائی سخت سوالات کیے۔ اگر آپ کے ساتھ زبردستی ہوئی تھی تو آپ اتنے مہینے خاموش کیوں رہی؟ کیا یہ سچ نہیں کہ آپ نے دولت کے لالچ میں سالار سکندر کو پھنسایا اور اب شاہ زیب پر جھوٹا الزام لگا رہی ہیں؟ ان سوالات نے حیا کا کلیجہ چاک کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے سالار کی طرف دیکھا جو اپنی نشست پر بیٹھا اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ حیا نے ہمت جمع کی اور گرجدار آواز میں کہا، میں خاموش اس لیے تھی کیونکہ میرے پاس کھونے کو کچھ نہیں تھا سوائے اپنی ماں کی عزت کے، اور جہاں تک لالچ کی بات ہے تو ایک ماں کبھی اپنے مردہ بچے کا سودا نہیں کرتی۔ میں نے جو دکھ سہا ہے وہ میں ہی جانتی ہوں۔ حیا کے اس جواب نے عدالت میں سناٹا طاری کر دیا۔ اسی دوران رانیہ نے ایک نئی چال چلی۔ اس نے حویلی میں بی اماں کو اکیلے پا کر دھمکانے کی کوشش کی۔ بی اماں، اپنی بیٹی کو سمجھا لو، کیس واپس لے لے، ورنہ ہم تم دونوں کو جیتے جی مار ڈالیں گے۔ مگر بی اماں اب ڈرنے والی نہیں تھی۔ رانیہ، بی بی، اب ہم لاوارث نہیں ہیں۔ سالار سکندر نے میری بیٹی کو عزت دی ہے، اب تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ رانیہ غصے سے پیر پٹکتی ہوئی چلی گئی، مگر اس کے ذہن میں اب ایک بہت ہی گھٹیا منصوبہ بن رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر زاویار کو حیا سے دور کر دیا جائے تو وہ حیا خود بخود ٹوٹ جائے گی۔ ایک شام جب سالار آفس سے لیٹ ہو گیا
اور بی بی جان نفل پڑھ رہی تھی۔ حیا زاویار کو لے کر کمرے میں بیٹھی تھی کہ اچانک ملازمہ نے آ کر کہا، بی اماں کو کچھ ہو گیا ہے اور وہ کوارٹر میں بے ہوش پڑی ہیں۔ حیا گھبرا کر زاویار کو بیڈ پر چھوڑ کر کوارٹر کی طرف بھاگی، مگر وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ بی اماں بالکل ٹھیک تھی۔ حیا کو فوراً احساس ہوا کہ یہ کوئی سازش ہے۔ وہ الٹے قدموں واپس کمرے میں بھاگی، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ زاویار وہاں نہیں تھا۔ حیا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے پورے گھر میں شور مچا دیا، مگر زاویار کا کہیں پتہ نہ چلا۔ جب سالار گھر پہنچا تو اس نے حیا کو دیوانہ وار روتے ہوئے پایا۔ سالار صاحب، میرا بچہ، میرا زاویار لے گئے وہ لوگ۔ سالار نے فوراً CCTV کیمرے چیک کیے تو پتہ چلا کہ ایک نقاب پوش ملازمہ کے بھیس میں زاویار کو لے کر پچھلے گیٹ سے نکل گئی ہے۔ سالار نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر رانیہ کے گھر کا رخ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب اسی کی کارستانی ہے۔ جب سالار رانیہ کے گھر پہنچا تو وہاں شاہ زیب کے غنڈے موجود تھے، مگر سالار ان سے نہ ڈرا۔ اس نے رانیہ کا گریبان پکڑ کر اسے دیوار سے لگا دیا۔ رانیہ، میرا بچہ کہاں ہے؟ اگر اسے ایک خراش بھی آئی تو میں تمہارا پورا خاندان مٹا دوں گا۔ رانیہ پہلے تو ہنستی رہی، مگر سالار کا وحشیانہ روپ دیکھ کر وہ ڈر گئی۔ اس نے بتایا کہ زاویار کو شاہ زیب کے ایک پرانے ٹھکانے پر رکھا گیا ہے تاکہ سالار کو مجبور کیا جائے کہ وہ کیس واپس لے لے۔ سالار نے فوراً پولیس کے ساتھ اس ٹھکانے پر چھاپہ مارا۔ وہاں شاہ زیب کے آدمی موجود تھے جنہوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، مگر سالار کی ممتا اور غصے کے سامنے وہ نہ ٹک سکے۔ سالار نے زاویار کو ایک کمرے میں بند پایا۔ بچہ رو رو کر نڈھال ہو چکا تھا۔ سالار نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب سالار زاویار کو لے کر گھر پہنچا تو حیا دروازے پر ہی بے ہوش ہونے لگی تھی۔ جیسے ہی اس نے زاویار کو دیکھا، اس نے اسے چھین کر اپنے سینے سے لگایا اور زور زور سے رونے لگی۔ اس رات حیا نے زاویار کو ایک پل کے لیے بھی خود سے دور نہ کیا۔ سالار کمرے کے دروازے پر کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ حیا کا زاویار کے ساتھ رشتہ اب صرف دودھ پلانے والی ماں کا نہیں رہا، بلکہ اس کی روح کا حصہ بن چکا ہے۔ سالار حیا کے قریب آیا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ حیا، اب کوئی ہمیں الگ نہیں کر سکتا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم شاہ زیب اور رانیہ دونوں کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے۔ حیا نے سالار کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب سالار کے لیے بے پناہ عزت اور محبت تھی۔ زاویار کی واپسی پر حویلی میں خوشیوں کی لہر دوڑ آئی تھی، مگر سالار سکندر کے اندر انتقام کی آگ مزید بھڑک اٹھی تھی۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ جس نے اس کے بیٹے کو اغوا کرنے کی ہمت کی اور جس نے حیا کی زندگی برباد کی، وہ اب آزاد نہیں گھومیں گے۔ سالار نے پولیس اور اپنے وکیلوں کے ذریعے رانیہ پر اغوا برائے تاوان دھمکیوں کا کیس درج کروا دیا۔ رانیہ، جو اب تک اپنی دولت کے نشے میں چور تھی، پہلی بار قانون کے شکنجے میں آتی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے خاندان نے سالار کو بھاری رقم اور اسلحہ کی پیشکش کی، مگر سالار نے ہر پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ تمہاری دولت میری بیوی کے آنسوں اور میرے بیٹے کے ڈر کی قیمت نہیں ہوگی۔ حویلی میں حیا اب زاویار کا سایہ بن کر رہتی تھی، اسے ایک پل کے لیے بھی اپنی نظروں سے دور نہ کرتی۔ بی بی جان نے حیا کی اس تڑپ کو دیکھا تو اس کا دل بھر آیا۔ انہوں نے سالار کو بلایا اور کہا، بیٹا، اب وقت آ گیا ہے کہ تم حیا کو وہ مقام دو جس کی وہ حقدار ہے۔ یہ صرف زاویار کی ماں نہیں ہے، یہ تمہاری عزت ہے، تمہارا وقار ہے۔ اسے اب ملازمہ کے کوارٹر کی بیٹی نہ سمجھو، بلکہ اسے دل سے اپنی شریک حیات تسلیم کرو۔ سالار خاموش رہا۔ اس کے ذہن میں زنیرہ کی یادیں ابھی بھی تھیں، مگر حیا کی قربانیوں نے اس کے دل کے بند دروازوں پر دستک دینا شروع کر دی تھی۔ شاہ زیب کا کیس اب آخری مراحل پر تھا۔ سالار نے رانیہ کے اس فون سے ڈیلیٹ شدہ ڈیٹا کو ریکور کروایا، جس میں شاہ زیب کی اس رات کی کچھ ایسی ویڈیوز تھیں جس کے جرم کا ناقابل تردید ثبوت تھا۔ جب یہ ثبوت عدالت میں پیش کیے گئے تو شاہ زیب کا وکیل لاجواب ہو گیا۔ حیا نے جب عدالت میں شاہ زیب کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہی ہے وہ درندہ جس نے میری زندگی چھینی تھی،
تو پورے حال میں سناٹا چھا گیا۔ جج نے تمام ثبوتوں اور بیانات کی روشنی میں شاہ زیب کو عمر قید کی سزا سنا دی، جبکہ رانیہ کو اغوا کی سازش میں 7 سال کی قید ملی۔ عدالت کے باہر حیا اور سالار کھڑے تھے۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آج میں آزاد ہو گئی ہوں سالار صاحب، آج میرے دامن پر لگا وہ داغ دھل گیا ہے جو مجھے جینے نہیں دے رہا تھا۔ سالار نے حیا کی طرف دیکھا، اس کا چہرہ آج پہلے سے کہیں زیادہ روشن تھا۔ حیا، یہ صرف تمہاری جیت نہیں ہے، یہ سچ کی جیت ہے، اور میں تم سے معافی مانگتا ہوں، میں نے تمہیں شروع میں اتنا دکھ دیا۔ حیا نے اپنا سر جھکا لیا، اسے سالار کی معافی کی ضرورت نہیں تھی، اسے تو بس اس کا ساتھ چاہیے تھا۔ گھر واپسی پر بی بی جان نے حیا کا استقبال ایسے کیا جیسے کوئی نئی نویلی دلہن کا کیا جاتا ہے۔ انہوں نے پورے گھر کو پھولوں سے سجایا۔ بی اماں بھی بہت خوش تھی، ان کی بیٹی کو نہ صرف انصاف ملا تھا بلکہ اسے ایک باوقار مقام بھی مل گیا تھا۔ اس رات سالار نے حیا کو اپنے ساتھ بیڈ پر بیٹھنے کو کہا۔ حیا ہچکیاں رہی تھی مگر سالار نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حیا، میں جانتا ہوں، میں نے کہا تھا نا کہ یہ نکاح صرف کاغذی ہوگا، مگر تم نے اپنی محبت، اپنی ممتا اور اپنی سچائی سے ثابت کر دیا کہ تم سے بہتر جیون ساتھی مجھے نہیں مل سکتی۔ کیا تم مجھے ایک موقع دو گی کہ میں تمہارا اچھا شوہر بن سکوں؟ حیا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور وہ کچھ نہ کہہ سکی، بس اس نے اپنا سالار کے کندھے پر سر رکھا۔ زاویار، جو ان دونوں کے درمیان لیٹا ہوا تھا، نیند میں مسکرایا، جیسے اسے بھی احساس ہو گیا ہو کہ اب اس خاندان مکمل ہو گیا ہے۔ لیکن جہاں خوشیاں آتی ہیں وہاں کچھ پرانے سائے بھی پچھتاتے ہیں۔ شاہ زیب کا ایک چھوٹا بھائی جو بہت خطرناک تھا، وہ اب سالار سکندر سے بدلہ لینے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ شاہ زیب کی سزا اور رانیہ کی قید کے بعد حویلی میں ایک طویل عرصے بعد سکون کا سانس لیا گیا۔ سالار اور حیا کے درمیان اب وہ خاموشی نہیں تھی جو کبھی دیوار بن کر کھڑی رہتی تھی، بلکہ اب ان کے درمیان احترام اور خاموش محبت کے رشتے نے جنم لیا تھا۔ سالار اب گھر میں جلدی آتا اور اپنا زیادہ تر وقت زاویہ اور حیا کے ساتھ گزارتا۔ بی بی جان یہ سب دیکھ کر نہال تھی۔ انہیں لگ رہا تھا جیسے ان کے اجڑے ہوئے گھر میں بہار واپس لوٹ آئی ہے، لیکن اس سکون کے پیچھے ایک نیا طوفان چھپا ہوا تھا۔ شاہ زیب کا چھوٹا بھائی زہیر اپنے بھائی کی بربادی کا بدلہ لینے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ ایک شام جب سالار کسی کاروباری میٹنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا، حویلی کے باہر ایک مشکوک گاڑی آ کر رکی۔ زہیر نے اپنے غنڈوں کے ساتھ حویلی پر دھاوا بولنے کا منصوبہ تھا۔ اسے معلوم تھا کہ سالار گھر پر نہیں ہے اور یہ بہترین موقع ہے حیا اور زاویار کو نقصان پہنچانے کا۔ حیا لان میں زاویار کو واکر میں چلا رہی تھی کہ اچانک گیٹ پر شور سنائی دیا۔ اس نے دیکھا کہ چند مسلح افراد زبردستی اندر گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حیا کا دل زور سے دھڑکا مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے فوراً زاویار کو اٹھایا اور اندر بھاگی۔ اس نے بی بی جان اور بی اماں کو اوپر کے کمرے میں منتقل کر دیا اور خود سالار کو فون ملانے لگی۔ سالار صاحب جلدی آئیں، کچھ لوگ حویلی میں گھس آئے ہیں۔ سالار جو ابھی آدھے راستے میں تھا، یہ سن کر پاگل ہو گیا۔ اس نے اپنی گاڑی موڑی اور پولیس کو اطلاع دیتے ہوئے حویلی کی طرف روانہ ہوا۔ ادھر زہیر نے کمرے کا دروازہ توڑنے کی کوشش شروع کر دی۔ حیا نے کمرے میں موجود ایک وزنی لکڑی کا اسٹینڈ دروازے کے پیچھے لگا دیا، خود زاویار کو سینے سے لگا کر کونے میں بیٹھ گئی۔ زہیر چلایا، حیا باہر نکل، تیرے اس سالار نے میرے بھائی کی زندگی تباہ کی ہے، اب میں تیری اور تیرے اس بچے کی زندگی لوں گا۔ حیا نے اندر سے بلند آواز میں جواب دیا، زہیر، تمہارے بھائی نے جو کیا وہ ظلم تھا اور اسے اس کے ظلم کی سزا ملی ہے، تم بھی وہی غلطی مت کرو۔ زہیر نے غصے میں آ کر دروازے پر گولی چلا دی، جس کی آواز سے زاویار بری طرح رو پڑا۔ حیا نے اس کا منہ اپنے ہاتھ سے ڈھانپ لیا تاکہ وہ خاموش رہے۔ ٹھیک اسی وقت سالار کی گاڑی ٹائروں کے چرچرانے کی آواز کے ساتھ پورچ میں رکی۔ سالار کسی زخمی شیر کی طرح اندر داخل ہوا۔ اس کے پاس اپنا لائسنس یافتہ ریوالور تھا۔
اس نے زہیر کے غنڈوں پر فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس کی گاڑیاں بھی پیچھے ہی پہنچ گئی تھیں۔ ایک چھوٹی سی جھڑپ کے بعد پولیس نے زہیر اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کیا۔ سالار بھاگتا ہوا اوپر پہنچا اور کمرے کا دروازہ پیٹنے لگا۔ حیا، حیا دروازہ کھولو، میں آ گیا ہوں۔ حیا نے جب سالار کی آواز سنی تو اس نے کانپتے ہاتھوں سے کنڈی کھولی۔ سالار نے فوراً حیا اور زاویار کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ زاویار کو کچھ ہوا تو نہیں؟ سالار کی آواز میں کرب اور فکر کی انتہا تھی۔ حیا نے روتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ ہم ٹھیک ہیں سالار صاحب، آپ آ گئے اس رات۔ سالار نے فیصلہ کیا کہ اب وہ حیا کو ایک پل کے لیے بھی اپنی نظروں سے دور نہیں کرے گا۔ اگلے دن اس نے حیا کے لیے ایک خاص تقریب کا اہتمام کیا۔ اس نے تمام رشتہ داروں اور دوستوں کو بلایا۔ حیا کا ہاتھ تھام کر سب کے سامنے اعلان کیا، حیا صرف میرے بیٹے کی ماں نہیں ہے، یہ میری عزت ہے، میری محبت ہے، اس گھر کی اصل مالکن ہے۔ بی بی جان نے حیا کو خاندانی کنگن پہنائے اور بھی اماں کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری ہو گئے۔ سالار نے حیا کے کان میں سرگوشی کی، حیا، زنیرہ میرا ماضی تھا مگر تم میرا حال اور مستقبل ہو۔ کیا تم مجھے معاف کر پاؤ گی اس سب کے لیے جو میں نے تمہارے ساتھ کیا؟ حیا نے مسکرا کر سالار کی طرف دیکھا۔ سالار صاحب، محبت میں معافی نہیں ہوتی، بس ساتھ ہونا ہے، اور آپ کا ساتھ ہی میری سب سے بڑی جیت ہے۔ السلام علیکم پیارے ویورز۔ تو آج کی جو وائس تھی بہت ہی مشکل سے کی گئی ہے، تو آئی ہوپ کہ آپ نے ایڈجسٹ کیا ہوگا۔ تو امید ہے آپ کو ناول پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے ناول کے ساتھ۔